رات کو ایک دوست نے فون کیا اور اس نے کہا کہ آپ نے تو بتایا تھا کہ 15 شعبان کا روزہ اگر کسی نے رکھنا ہے تو ایام 20 کا روزہ سمجھ کے وہ رکھے، ویسے 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ کہیں بھی حدیث وغیرہ میں موجود نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ایک اسکالر ہیں، وہ یوٹیوب کے اوپر بڑا آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا بخاری شریف سے ثابت ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ وہ لنک مجھے بھیجیں تاکہ میں بھی وہ سنوں کہ بخاری شریف کی کس روایت سے انہوں نے ثابت کیا ہے۔ تو انہوں نے لنک بھیجا، تو جیسے ہی وہ شخصیت میرے سامنے آئی تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ یہ بیچارہ تو عربی زبان سے نہ واقف ہے، تو اس نے کیا ثابت کرنا ہے۔ تو میں نے کہا چلو میں سنتا ہوں اس کا ایک کلپ کیا یہ بیان کرتے ہیں۔ تو وہ اس میں کہنے لگے، ایک روایت انہوں نے بیان کی، 1983 نمبر روایت ہے یہ صحیح بخاری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، اے ابو فلاں، کیا تو نے اس ماہ کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ اس کو سین کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، سرر بھی پڑھا گیا ہے اور سین کے نیچے کسرہ بھی پڑھا گیا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں نے روزہ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جب رمضان گزر جائے گا تو پھر 2 روزے رکھ لینا۔ کہتے نہیں دیکھو اس کی اتنی فضیلت ہے، شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں پھر بعد میں آپ 2 روزے رکھ لینا۔ اب بات یہ ہے کہ سرر پہلے تو دیکھیں سرر کہا کس کو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اوپر کیا باب قائم کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اوپر باب قائم کیا ہے، عنوان یہ قائم کرتے ہیں باب صوم من آخر الشہر، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا معنی یہ سمجھا ہے، سرر کا معنی سمجھا ہے آخر الشہر، مہینے کے آخر کو سرر کہا جاتا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو تو سمجھ نہیں آئی، اور ہمارے نام نہاد سکالر کو جو بیچارہ عربی زبان سے بھی واقف نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 2 اردو کتابیں پڑھ لی اور یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر فتوے دینا شروع کر دیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ مہینے کے آخر میں روزے رکھنا، اس کا انہوں نے باب قائم کیا ہے۔ اور اس طرح امام دارمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سرر کا معنی ہے آخر، مہینے کے آخر کو سرر کہا جاتا ہے۔ امام قصائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یستسر الحلال، آخری راتوں میں جب چاند چھپ جاتا ہے تو اس کو سرر کہا جاتا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی سرر کا معنی کیا آخر الشہر، مہینے کا آخر۔ اب ان سب کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، تو امام ابی عبید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے، سرر کا معنی ہے آخر الشہر، مہینے کے آخر کو سرر کہا جاتا ہے۔ اب اتنے سارے جو لغت کے ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرر مہینے کے آخر کو کہا جاتا ہے، اور حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو درمیان ہوتا ہے اسے سرر کہا جاتا ہے، لہٰذا 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے، 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ایام 20 کا روزہ سمجھ کر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ ویسے 15 شعبان کا روزہ یہ کسی بھی روایت میں موجود نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کا کیا معنی بنتا ہے؟ اس حدیث کا یہ معنی بنتا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کا پورا پس منظر بیان کیا ہے، اور ظاہری بات ہے جو آدمی عربی زبان جانے گا تو فتح الباری وہی پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ ایک آدمی عربی زبان جانتا نہیں ہے، اردو کتابیں پڑھ کر اور اپنے آپ کو ایسا عالم شو کرنا کہ مجھ جیسا کوئی عالم ہی نہیں ہے، تو بھائی جان جو اسلاف کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ذلو و ذلو، ایسا بندہ خود بھی گمراہ بن جاتا ہے، دوسروں کو بھی وہ گمراہ کرتا ہے۔ جو آدمی سلف کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، سلف کے منہج سے جو ہٹ جاتا ہے، ایسا آدمی پھر صراط مستقیم پہ قائم نہیں رہتا۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کا پس منظر روایت کا یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، بعد نے کہا کہ وہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی تھے، وہ ہر مہینے کے آخر میں روزے 2 رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال میں روزے رکھنے سے منع کیے، اور آپ نے فرمایا کیا تو نے اس ماہ میں روزے رکھیں، سرر میں یعنی آخر میں روزے رکھیں؟ اس نے کہا جی نہیں، کیونکہ رمضان کے استقبال میں روزے رکھنا منع ہے، تو اس لیے میں نے تو یہ روزے نہیں رکھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا نا تو یہ جو تیرے 2 روزے رہ گئے نا یہ پھر بعد میں رکھ لینا، جو تیری عادت بنی ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
جو بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اس پہ آپ دوام کیا کرتے تھے، ہمیشگی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی اس بات کی رغبت دلاتے کہ آپ اپنی نیکی کے اوپر دوام کرو، اس کے اوپر ہمیشگی کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تیرے روزے رہ گئے نا، جب رمضان گزر جائے گا، شوال کا مہینہ آئے گا، اس میں یہ 2 روزے رکھ لینا۔ مہینے کے آخر میں جو تیری روٹین ہے وہ شوال میں تو نے رکھنے ہی رکھنے ہیں جو تیری عادت ہے، لیکن یہ جو تیرے شعبان والے رہ گئے یہ بھی آپ شوال میں رکھ لینا۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی ایسے بندے کے پیچھے نہ لگ جانا جو آدمی بیچارہ وہ پڑھا ہی نہیں ہے، کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی خود پڑھتا ہے، رہنمائی نہیں لیتا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا کوئی استاد نہیں ہوتا تو شیطان اس کا استاد ہوتا ہے۔ جو آدمی اسلاف کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، جو معنی مفہوم اسلاف نے مراد لیا ہے، صحابہ نے سمجھا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے سمجھا ہے، جو بندہ اس معنی مفہوم کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں رہتا، خود بھی گمراہ بن جاتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو صحیح دین ہے، خالص کتاب و سنت کی دعوت ہے، اللہ تعالی ہمیں وہی دعوت عام کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میرا پیغام آپ نے عام کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں نے 15 شعبان کا روزہ سمجھ کر رکھا ہے تاکہ وہ اپنے ارادے کو بدل لیں، ایام 20، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13 تاریخ کا روزہ، 14 کا، 15 کا، تاکہ وہ اپنا ارادہ یہ کر لے کہ میں نے یوم 20 کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے ایام 20 کے جو 3 روزے ہیں وہ روزہ یہ رکھا ہوا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ وگرنہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، ایسا کوئی بھی عمل کریں گے تو میرے بھائیوں اس کا پھر اجر نہیں ملے گا، اس کا وبال تو ہمارے اوپر آ سکتا ہے، اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو یوم 20 کا روزہ